پیارے دوستو، کھلونے اور بس کھلونے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی کھلونے جمع کرنا رہ گیا ہو۔ ابھی کل ہی اسے اپنی سالگرہ پر ڈھیر سارے کھلونے ملے تھے۔ یہ کھلونے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہا، مگر اس کا جی نہیں بھرا۔ سونے سے پہلے اس نے تمام کھلونے اپنے پلنگ کے قریب رکھی ہوئی ایک میز پر سجائے اور سو گیا۔ اسے تو خواب میں بھی کھلونے نظر آتے ہوں گے۔ اما بی نے فراز کو دیکھ کر کہا، ہمارا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا۔ فراز کے ابو نے سوتے ہوئے فراز کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ فراز زبیری صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ایک ننھی سی بہن تھی، ماریا، مگر ماریا ابھی بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اسے ابھی گوں گاں کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ تھا۔ بیری صاحب ایک غیر ملکی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اچھی تنخواہ، لاتعداد سہولتیں، کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں۔ پھر بھلا وہ فراز کی خوشی کی خاطر اس کی ہر فرمائش کو کیوں پورا نہ کرتے؟ ہر ماہ سب سے پہلے وہ فراز کے لیے کھلونے خریدتے، اس کے بعد گھر کی کوئی چیز خریدی جاتی۔ فراز کا چھوٹا سا کمرہ کھلونوں سے بھر گیا تھا۔ شاید ہی کوئی کھلونا ایسا ہو جو فراز کے لیے نہ خریدا گیا ہو۔ اسکول میں فراز کا سب سے اچھا دوست دانش تھا۔ ان دونوں کی دوستی ضرب المثل بن گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ اس دوستی کی وجہ کھلونے ہوں۔ دانش بھی فراز کی طرح کھلونوں کا بے حد شوقین تھا، مگر ان دونوں کے کھلونوں میں بس فرق اتنا تھا کہ فراز کھلونے خریدا کرتا تھا، جبکہ دانش اپنی ضرورت کے کھلونے گھر کی بیکار چیزوں کی مدد سے خود ہی بنا لیا کرتا تھا۔ دانش کھلونے خریدتا تو کیسے خریدتا؟ اس کے ابو ایک اسکول میں معمولی تنخواہ کے ملازم تھے۔ کہنے کہ وہ استاد تھے، مگر استاد کو پیسے ہی کتنے ملتے ہیں جو وہ زندگی کی دوسری ضرورتوں کے علاوہ بچوں کے لیے کھلونے بھی خرید سکے۔ یہ تو اس کی سگڑ ماں کا کمال تھا کہ جس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی دانش کو طرح طرح کے کھلونے بنانا سکھا دیے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھلونے بنانے کا شوق تو دانش کی گٹھی میں ایسا پڑ گیا تھا کہ اب تو اسے بازار کے کھلونے ایک آنکھ نہ باتے تھے۔ اس نے ماچس کی خالی ڈبیوں سے ایک بہت بڑا محل بنا لیا تھا۔ کپڑے کی کترنوں اور بٹن کی مدد سے اس نے طرح طرح کے جانور بنا رکھے تھے۔ دیا سلائی کے پھول اور انڈوں کے کھلونے چھوٹی سی عمر میں اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا پتہ دیتے تھے۔ دانش کے گھر کوئی بھی مہمان آتا تو وہ دانش کی ذہانت اور اس کے کھلونوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ دانش اور فراز کی مس اکثر کہا کرتی تھی کہ دیکھنا، ہماری کلاس کے یہ دونوں بچے بڑے ہو کر انجینئر بنیں گے۔ اس پر دانش اور فراز دونوں بیک زبان جواب دیتے، انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ دانش اور فراز یوں تو اچھے دوست تھے، مگر گزشتہ چند روز سے فراز میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اکثر دانش کو اس کی غربت کا طعنہ دینے لگا تھا، یا اس کی غربت کے حوالے سے کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہہ دیتا جو کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے ننھے سے دل میں پیوست ہو جاتی، مگر وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہتا، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ ایک روز ایسی ہی کسی بات پر اس کا دل بہت دکھا اور وہ گھر آ کر بہت دیر تک روتا رہا، مگر پھر ماں کی باتوں نے جیسے اس کے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا ہو۔ ماں بہت دیر تک دانش کو ان بڑے لوگوں کے قصے سناتی رہی جو غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے، مگر اپنے عزم و ہمت سے انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ دانش نے ماں کی بات کاٹ کر پوچھا، ماں، امریکہ کا صدر ابراہام لنکن بھی تو غریب تھا نا؟ ہاں، وہ تو بہت غریب تھا، ہم سے بھی کہیں زیادہ غریب۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑھتا اور مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر کوئلے کی مدد سے لکھا کرتا تھا، مگر وہ کبھی مایوس نہیں ہوا اور پھر ایک دن امریکہ کا صدر بن گیا۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر دانش کا دل بڑا ہو جاتا۔ اب تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فراز یا دوسرے لڑکوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر پڑھے گا، محنت کرے گا اور ایک دن بڑا آدمی بن کر سب کی حیرت گل کر دے گا۔ فراز سے دانش کے تعلقات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے، مگر اس میں دانش کا کیا قصور؟ خود فراز کی عادتیں ہی اتنی بگڑ چکی تھیں کہ لامحالہ یہ تعلقات تو کشیدہ ہونا ہی تھے۔ فراز پڑھنے لکھنے میں ایسا برا نہ تھا، بس یہ روپے پیسے کا کھیل اس کے دماغ میں ایسا آ بسا کہ کسی طرح غریب کو تو وہ خاطر ہی میں نہ لاتا۔ خصوصاً دانش تو آئے دن اس کی تلخ اور زہریلی باتوں کا نشانہ بنتا، مگر اس کے باوجود خاموش رہتا۔ دانش اور فراز دونوں اب ہائی اسکول کی 8ویں جماعت پاس کر چکے تھے۔
مگر ان کی کشیدگی میں ذرا برابر فرق نہ آیا تھا، بلکہ یہ اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی جب ایک غیر ملکی ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام بچوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش میں دانش اور فراز دونوں کی چیزیں رکھی گئیں، مگر فراز کے کھلونے کوئی انعام حاصل نہ کر سکے، جبکہ دانش کی بنائی ہوئی چیزیں اول قرار دی گئیں۔ فراز کی موجودگی میں نہ صرف دانش کے لیے اول انعام کا اعلان ہوا، بلکہ مہمان خصوصی نے تالیوں کے شور میں اس کے سینے پر گولڈ میڈل سجایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اخبار کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ فراز کے سامنے دانش کی اس غیر معمولی پذیرائی نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا، اور فراز کی مخالفت اب مخالفت کے بجائے نفرت اور دشمنی کی شکل اختیار کر گئی۔ فراز دانش کو ایذا پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، مگر دانش اب ایسی باتوں کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ سنی انسنی کر دیتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ دانش کا خیال تھا کہ شاید اسکول کے بعد کالج میں ان دونوں کا ساتھ نہ رہے، اس طرح کالج میں جا کر اس بدتمیز لڑکے سے نجات مل جائے گی۔ مگر کالج میں انٹر کرنے کے بعد جب دانش کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوا تو فراز وہاں بھی کسی آسیب کی طرح اس کے سر پر موجود تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یونیورسٹی میں ان دونوں کا داخلہ الیکٹریکل کے شعبے میں ہوا تھا، اور یہ ایک ہی کلاس روم میں بیٹھا کرتے تھے۔ اذیت کے 4 سال مزید گزارنا ہوں گے، اس تصور ہی سے دانش کانپ جاتا تھا۔ یوں بھی اب فراز اسکول والا فراز تو نہیں تھا، اس کے گرد آوارہ لڑکوں کا ایک گروہ ہر وقت موجود رہتا، اور فراز اپنے گمراہ دوستوں کو اپنی اصل قوت سمجھ کر مزید سرکش ہو جاتا۔ دانش نے بارہا کوشش بھی کی کہ کس طرح فراز سے اس کی صلح ہو جائے تاکہ یہ درینہ دشمنی ختم ہو اور دانش سکون سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر سکے، مگر فراز تو کسی ضدی بچے کی طرح اپنی ہر درمی پر قائم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دانش کو تنگ کرتے رہنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ انجینئرنگ کے دوسرے سال تک پہنچتے پہنچتے دانش اپنی ذہانت کے باعث بہت سی ایسی چیزیں بنا چکا تھا جو یونیورسٹی اور محلے کے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا چکی تھیں۔ کم وولٹیج سے چلنے والے پنکھے، پانی بھرنے کے لیے خود بخود چلنے اور بند ہونے والی موٹر، چوری کے ممکنہ خطرے کو بھانپنے والا سائرن، اور تار کے بغیر 1 انچ کا چھوٹا سا مگر طاقتور اینٹینا، اس کی ایسی ایجادیں تھیں جس پر وہ اور اس کے گھر والے بجا طور پر فخر کرتے تھے۔ فراز کھلونے کھیلنے والا بچہ نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو چکا تھا، مگر اس کے مشاغل بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ دن بھر ڈرائیونگ کرنا، پیسے اڑانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب لڑکوں سے نفرت کا اظہار کر کے نہ جانے کیوں اسے راحت سی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی ان تمام خامیوں کے باوجود حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے رزلٹ اب بھی اچھے آ رہے تھے۔ دانش ایک روز اپنی سائیکل میں چھوٹا سا انجن فٹ کر کے یونیورسٹی لایا تو اس کی یہ عجیب و غریب سائیکل سب نے شوق سے دیکھی اور تعریف کی، مگر یہ سائیکل فراز کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر فراز نے اپنی تیز رفتار کار سے دانش کی سائیکل کو ایسی ٹکر ماری کہ سائیکل تو تباہ ہو گئی، مگر خود دانش بھی کئی ہفتے بستر سے نہ اٹھ سکا۔ وہ تو شکر ہوا کہ بات خراشوں اور چند زخموں تک محدود رہی، خدا نخواستہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا تو عمر بھر کی معذوری بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس بات پر یونیورسٹی میں بہت واویلا مچا، مگر ہونا کیا تھا، کچھ دنوں تک یہ بات بھی پرانی ہو گئی۔ دانش اور اس کی امی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ کچھ کرتے بھی کیا، نکار خانے میں طوطی کی آواز اب کس نے سنی۔ خدا خدا کر کے انجینئرنگ کے 4 سال ہو گئے۔ سالانہ امتحان دیتے ہوئے دانش کو دوہری خوشی ہو رہی تھی۔ ایک خوشی تو اس کی تھی کہ اس کی تیاری اچھی ہوئی ہے اور وہ یقیناً پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا، اور شاید اس سے بھی بڑی خوشی فراز کی دشمنی سے نجات حاصل کرنے کی تھی۔ سچ مچ یہ خوشی تو بہت بڑی تھی۔ امتحان ختم ہو گئے، صرف وائوا باقی تھا۔ وائوا کالج اور یونیورسٹی میں ایسے امتحان کو کہتے ہیں جس میں سوال و جواب کا سلسلہ تحریری نہیں زبانی ہوتا ہے۔ وائوا میں ہر طالب علم کو انجینئرنگ کا ایک تجرباتی ماڈل اور اس کے متعلق تحقیق کی رپورٹ بھی جمع کروانا تھی، مگر وائوا سے ٹھیک 1 ہفتے قبل فراز کے والد ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ یقیناً یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس ناگہانی موت نے فراز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دانش نے تعزیت کے لیے فراز کے گھر جانے سے پہلے
100 बार सोचा मगर इसकी हिम्मत ना हुई। मिलाकर माँ के समझाने पर दानिश फराज के यहाँ चला गया। बहुत से लोग फराज को हौसला दे रहे थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था। इसे अपने अब्बू के यूं बिछड़ जाने का गम खाए जा रहा था। इसकी आएँ और सिसकियाँ कम हुईं तो वो इम्तहान का जिक्र ले बैठा। इसे ये भी फिक्र थी कि वो वाइवा ना दे सका तो फेल हो जाएगा। इस बार तो फराज ने मेहनत भी बहुत की थी। अपने नामुकम्मल मॉडल, अधूरी तहकीकी रिपोर्ट और वाइवा ना दे सकने का गम भी इसे बेचैन कर रहा था। अगले रोज़ वाइवा के मुतल्लिका उस्ताद प्रोफेसर इरफान साहब को एक खत मौसूल हुआ। खत में लिखा था, वालिद के इंतकाल ने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है। मैं अपना मॉडल और तहकीकी रिपोर्ट जमा करवा रहा हूँ, लेकिन शायद वाइवा ना दे सकूँ। मेरे हालात को पेश नज़र रखते हुए मुझे पास कर दिया जाए तो मेरा मुस्तकबिल तारीख होने से बच जाएगा। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। फराज। खत के मजमून से फराज की मजबूरी अयां थी। चंद रोज़ बाद बीए के नताइज का ऐलान हुआ तो यूनिवर्सिटी का हर लड़का दम बखुद रह गया। फराज ने पहली पोजीशन हासिल की थी। इससे भी ज़्यादा अहम खबर जो अखबारात का मौजू बनी वो ये थी, जामिया इंजीनियरिंग के तालिब इल्म फराज ने अपनी बिजली पैदा करने वाला पंखा ईजाद करके बरक़ियात की दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर दिया। अखबारात में इस ईजाद की तफसीलात आ रही थी। इस ईजाद में हैरत और दिलचस्पी के कई और पहलू भी थे। मुल्क भर के लोग फराज को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। मुबारकबाद के खतूत आ रहे थे। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश होने लगी। चंद रोज़ बाद यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें फराज को गोल्ड मेडल दिया जाना था। इस तकरीब में सूबे के गवर्नर यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के नाते मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का आगाज़ हुआ तो फराज को इसकी अहम इजाद के बारे में इजहार ख्याल की दावत दी गई। फराज ने माइक पर आकर बोलना शुरू किया तो हर आंख इसे रश्क से देख रही थी। मोहतरम मेहमानान गिरामी, उस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपकी मोहब्बतों पर आपका ममनून हूँ, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि मैंने पहली पोजीशन किस तरह हासिल की। अपने अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी जहनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता। यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने मुझे बताए बगैर मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया और इसे जमा करवा दिया, और इस प्रोजेक्ट को मेरे नाम से जमा करवा कर मेरा मुस्तकबिल बचा लिया। ये तालिब इल्म वही है जिसे मैंने बरसों जहनी अजियत दी और इसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। पूरे हाल को जैसे सांप सूंघ गया। हर शख्स इस तालिब इल्म का नाम जानने के लिए बेचैन था। मेरा वो मोहसन दानिश है। दानिश अजीम इंसान है। दानिश बड़ा आदमी है। सदर मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो गोल्ड मेडल मुझे दिया जाने वाला है वो दानिश के गले में डाला जाए। इसका असल हकदार वही है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद हजारों आंखों ने देखा कि फराज और दानिश भीगी हुई पलकों से बगल गिर हैं, यानी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह उन दोनों की दुश्मनी भी ख़त्म हो गई। सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में अपने दोस्त के काम आए और मुश्किल वक्त से बाहर निकाले, हर तरह उसकी मदद करे। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।